بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور کالم نگار جاوید چودھری اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، یہ ایک حیران کن کہانی ہے۔ فرحانہ اکرم اور ہارون علی کا تعلق لاہور سے ہے۔ یہ لوگ لاہور ایئرپورٹ کے ذریعے 30 دسمبر 2024 کو عمرہ کے لیے سعودی عرب گئے۔ ان کے ساتھ خاندان کے لوگ بھی تھے۔ یہ لوگ جدہ ایئرپورٹ پر اترے، سامان اٹھایا، ایئرپورٹ سے باہر آئے اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ عمرہ کیا اور درمیانے سے ہوٹل میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ان کا زیادہ تر وقت حرم شریف میں گزرتا تھا۔ فرحانہ خاتون تیسرے دن حرم سے واپس آئی تو ہوٹل میں پولیس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پولیس نے اسے دیکھتے ہی گرفتار کر لیا۔ اسے بتایا گیا ایئرپورٹ پر آپ کا بیگ رہ گیا تھا، اس میں سے منشیات نکل آئی ہیں، لہذا آپ کو منشیات سمگلنگ کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر خاتون کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ سعودی عرب میں منشیات فروشی اور سمگلنگ میں سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ کیس کا فیصلہ بہت سپیڈ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجرم کو چوک میں بٹھا کر اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ خاتون نے یہ خبریں سن رکھی تھیں، چنانچہ اس کا دل بیٹھ گیا۔ خاندان کے دوسرے افراد کو بھی گرفتار کر لیے گئے اور انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تفتیش شروع ہوئی تو خاتون کے سامنے ایک بیگ رکھا گیا۔ بیگ پر خاتون کے نام کا ٹیگ لگا تھا۔ خاتون سے پوچھا گیا، کیا یہ آپ کا بیگ ہے؟ خاتون نے فوراً انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، ہم نے 6 بیگ بک کرائے تھے اور ہم نے جدہ میں یہ سارے وصول کر لیے تھے۔ ہمارا کوئی 7واں بیگ نہیں تھا۔ خاتون سے پوچھا گیا، پھر اس بیگ پر آپ کا ٹیگ کیوں ہے؟ خاتون کا جواب تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ تھوڑا سا رکی اور پھر سوچ کر بولی، ہم نے جب جدہ ایئرپورٹ سے اپنے بیگ لیے تھے تو میرے ایک بیگ پر ٹیگ نہیں تھا۔ میں نے اپنا بیگ پہچان کر بیلٹ سے اٹھا لیا تھا اور اسے بھی دوسرے بیگز کے ساتھ مکہ لے آئی۔ تفتیشی نے خاتون کے بیان کی تصدیق کرائی تو یہ صحیح نکلی۔ اس کے پاس واقعی 6 بیگ تھے۔ ایئر لائن نے بھی ان کی صرف 6 بیگ بک کیے تھے اور ان بیگز پر بکنگ کی سٹکر موجود تھے۔ جدہ ایئرپورٹ کی CCTV فوٹیج سے بھی بیان کی تصدیق ہو گئی، لہذا کیس الجھ گیا۔ سعودی عرب اور پاکستان کی اینٹی نارکوٹکس فورس کے درمیان رابطہ ہو گیا اور سعودی عرب ANF نے پاکستانی ANF کو لکھ دیا۔ اب یہاں سے خاتون کی لک سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ لوگ دیندار اور پرہیزگار ہیں۔ خاتون نے رو رو کر اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ اللہ نے مہربانی کی اور اسے پہلے سعودی عرب میں اچھی تفتیشی ٹیم مل گئی۔ اس ٹیم نے اس کے بیان کی باقاعدہ تصدیق کرائی اور اس دن کی ایئرپورٹ کی فوٹیجز بھی دیکھی۔ ایئرپورٹ کے کیمروں میں اس کے تمام بیگز بھی آ گئے اور کیمرے میں یہ بھی نظر آ گیا کہ خاتون نے منشیات کے بیگ کی طرف دیکھا اور نہ اسے پہچاننے کی کوشش کی، جبکہ وہ اس کے سامنے بیلٹ پر چل رہا تھا۔ پاکستان میں بھی اسے اچھی ٹیم مل گئی۔ پاکستانی ٹیم نے بھی درد سر لیا۔ یہ بھی لاہور ایئرپورٹ گئی اور 30 دسمبر کی ساری فوٹیج نکلوا لی۔ خاتون کا نصیب اچھا تھا، اس دن ایئرپورٹ کے سارے کیمرے کام کر رہے تھے اور ان کیمروں میں خاتون، ان کی فیملی اور تمام بیگ ریکارڈ ہو گئے۔ فوٹیج بار بار دیکھی گئی تو پتہ چلا خاتون سچ کہہ رہی ہے۔ اس کے پاس واقعی 6 بیگ تھے اور منشیات کا بیگ انہوں نے بک کرایا تھا اور نہ ایئر لائن نے بک کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یہ بیگ پھر کہاں سے آ گیا، اسے کس نے بک کیا اور اس پر خاتون کا ٹیگ کیسے لگ گیا؟ ان سوالوں کے جوابوں کی تلاش کے لیے جب لاہور ایئرپورٹ کی مزید فوٹیجز دیکھی گئیں تو ملزم سامنے آ گیا۔ پتہ چلا بیگ جب بکنگ کے بعد جہاز کی طرف لے جائے جا رہے تھے، اس وقت ایئرپورٹ کے ایک پورٹر نے خاتون کے بیگ کا ٹیگ اتارا اور اپنے پاس موجود بیگ پر وہ ٹیگ لگا کر اسے جہاز کے سامان کے خانے میں رکھوا دیا۔ ANF نے وہ پورٹر کی شناخت کی اور اسے گرفتار کر لیا۔ وہ مکر گیا، لیکن جب اسے فوٹیج دکھائی گئی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مزید تفتیش ہوئی تو پتہ چلا یہ ایک منظم گروہ ہے جو اسی طرح دوسرے مسافروں کے ٹیگز اتار کر منشیات کے بیگ پر لگا دیتا ہے۔ یوں یہ بیگ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں۔ مسافر اسے اپنا سمجھ کر جدہ ایئرپورٹ سے باہر لے جاتے ہیں۔ اگر اس دوران بیگ پکڑا جائے تو بے گناہ اور معصوم مسافر گرفتار ہو جاتا ہے، اور اگر خوش قسمتی سے مسافر بیگ لے کر باہر آئے تو یہ لوگ کوریڈور یا ٹیکسی سٹینڈ پہنچ کر مسافر کو روکتے ہیں، ان سے معذرت کرتے ہیں اور پھر سے بتاتے ہیں کہ آپ غلطی سے ہمارا بیگ اٹھا لائے ہیں۔ مسافر فوراً مان جاتا ہے اور ان کا بیگ ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ یوں منشیات سعودی عرب پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، پورٹر کی نشاندہی پر 9 اسمگلر گرفتار ہو گئے۔
انہوں نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا، جس کے بعد رپورٹ فوٹیجز اور مجرموں کا اعترافی بیان مکہ مکرمہ بھجوا دیا گیا، جس کے بعد سعودی حکومت نے فرحانہ اکرم اور اس کے خاندان کے لوگوں کو رہا کر دیا، لیکن مہینے بھر کی جیل میں خاندان نے جس مشکل میں وقت گزارا، اس کا اندازہ صرف یہی لوگ کر سکتے ہیں۔